حکیم الامت حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ سے ایک آدمی نے ایک محفل میں پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی میلاد جو آپ مناتے ہیں کیا حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ تو مفتی صاحب صلی اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف، کیا یہ حضور کا زمانہ نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ کے گئے، زمین و زماں تمہارے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ اچھا، آپ کے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ شیرنی بانٹتے ہیں، لڈو مٹھائی بانٹتے ہیں، لیکن جب حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو سنی کا اس پہ رزلٹ کیا آتا ہے، وہ دیکھیں کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گے، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گے، آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل چل پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور کس کے آنے کے دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں، کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں، آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں۔ میرے حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی مکہ شریف میں تو مکے کی ہواؤں میں خوشبو تھی۔ کل تک جو آدمی بیمار تھا لوگوں نے اسے گھر کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ مکے کی ہواؤں میں خوشبو، جو بیمار تھے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کیا معاملہ ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں آج مکے میں محمد ابن عبداللہ کی پیدائش مبارکہ ہو چکی ہے۔ یہ میرے حضور کے آنے کی برکت کی بیواؤں کے ہاتھوں میں لوگوں نے چوڑیاں دیکھی ہیں یار، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کے لیے اللہ کے رسول نے راحت کا دروازہ کھولا ہے۔ جب میرے حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی، دائی حلیمہ لے کر گھر آئیں تو ان کی پڑوسن نے ان سے کہا کہ حلیمہ تو اپنے گھر میں کون سا چراغ جلاتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک روشنی رہتی ہے؟ تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب سے میرے گھر میں حضور آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں، جب سے میرے گھر میں حضور آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں۔ حکیم الامت حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ سے ایک آدمی نے ایک محفل میں پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی میلاد جو آپ مناتے ہیں کیا حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ تو مفتی صاحب صلی اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف، کیا یہ حضور کا زمانہ نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ کے گئے، زمین و زماں تمہارے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ وہابیوں نے جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، بریلی کا امام اس سے پہلے مل گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تب بریلی کا امام کہتا ہے کہ بے وقوف، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا ہے۔ جب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو بریلی کے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو۔ اور جاوید بھائی ایک طرف اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ باتیں آپ کو اچھی لگیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے اردو زبان میں سب سے طویل سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک آدمی نے کہا کہ بریلی کے امام پڑھتے ہیں ایک بار لیکن بھیجتے ہیں لاکھوں سلام، یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ تو کسی آدمی نے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ حضور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام کب تک بھیجتے رہیں گے؟ تو بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اگر مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو میں وہاں بھی کہوں گا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور لاجواب ہے، میرے حضور تشریف لائے تو دم توڑتی ہوئی انسانیت زندہ ہو گئی۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو نعت خوانی کے حوالے سے، جن کا تعلق مدارس سے ہے یا جن کا تعلق مساجد سے ہے، اللہ ان لوگوں کے قدم کی برکت سے ہم سب کو آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ شوکت علی صاحب اور محترم محمد رفیق صاحب، حافظ محمد اصغر صاحب، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں
جو اس میں باقی ہے، اس کے بعد اپنے بھائی بلبل راجستھان محترم جاوید قادری صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ ناگور شریف میں رہتے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں شریف لگتا ہے، اور میں جہاں سے آیا ہوں صبح قیامت تک نہیں لگتی۔ بات دونوں ہے دوست، سمجھ رہے ہو کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے، مطلب ہیں آپ لوگ کی حاضری دے رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، بتاؤ دونوں کام بتاؤ، چھوڑ دوں گا، چھٹی کر دوں گا کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے۔ حافظ اصغر صاحب قبلہ اگر پاگل اور ڈپریشن کا مریض ہوگا تو میرے آخری شعر کو سن کر وہ بھی کہے گا کہ حضور آئے، ورنہ میں تو جانتا ہوں وہ راحت اندوری صاحب زندگی میں ایک دو شعر اچھا کہہ گئے وہ نعت کا کہ نبی کا ذکر مبارک جہاں جہاں ہو جائے، نبی کا ذکر مبارک جہاں جہاں ہو جائے، ہر ایک ذرہ منور وہاں وہاں ہو جائے، میرے حضور کی آمد ہے آج دنیا میں، زمین کو اتنا سجاؤ کہ آسماں ہو جائے، میرے حضور کی آمد ہے آج دنیا میں، زمین کو اتنا سجاؤ کہ آسماں ہو جائے۔ زمین کو، جاوید بھائی بہت شکریہ، زمین کو اتنا، اگر آپ ایسے ہی دیتے رہیں گے تو شعر مجھے زیادہ یاد آئیں گے تو معاف کیجیے، زمین کو اتنا سجاؤ کہ آسماں ہو جائے۔ میں نے کسی موقع پر ایک شعر اور پڑھا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم بخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو۔ تو آخری شعر رفیق بھائی مکمل کر دوں کیا؟ اشارہ ہے، پڑھ دوں آخری شعر اس کا بات کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے، آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل چل، پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گے، اور کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گے، کہ کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گے، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گے۔ اس میں حضور کے آنے سے پوری دنیا کے لوگوں کو خوشی ہے، وہ ایک ہی ہے جو پاگل ہے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ سارے لوگ پاگل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ایک وہابی نے ایک سنی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے، جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا تمہیں جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے؟ تمہیں جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے؟ یہ سب میرے حضور کی میلاد کے منکر ہیں، حضور کی عظمتوں کے قائل نہیں ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے یہ گستاخ ہیں۔ اچھا، آپ کے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ شیرنی بانٹتے ہیں، لڈو مٹھائی بانٹتے ہیں، لیکن جب حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو سنی کا اس پہ رزلٹ کیا آتا ہے وہ دیکھیں کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گے، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گے، آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل چل، پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گے، اور کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے گے، اور تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گے، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گے، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گے۔ میں جس گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ یہ محفل پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ہوگی، انشاءاللہ کسی دوسری زمین پر ہوگی۔ شوکت علی صاحب اور محمد رفیق حافظ محمد اصغر صاحب، ان کی محبت ہے، 2-2.5-3 سال پہلے کبھی آیا تھا تو اتفاق سے سروار شریف میں آنا تھا 27 کو، اسد بھائی تھے، آصف بھائی تھے، ہم تھے، لیکن اللہ کی مرضی دیکھیں آپ کی، ہم اور آصف بھائی ایئرپورٹ پہ پہنچے 1 بجے اور وہ فلائٹ 11 بجے ہی چلی گئی۔ تو جن لوگوں نے ٹکٹ بنایا تھا ان کی آئی ڈی پہ وہ میسج گیا ہوگا کہ اس کا ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے سروار شریف کی اس عظیم الشان بارگاہ میں نہیں پہنچ پائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی مرضی یہی تھی، پھر کسی موقع پر آئیں گے۔ تو حافظ اصغر صاحب اللہ کی محبت ہے کہ میں دوسری بار آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، اور تھوڑی سی لالچ یہ رہتی ہے جاوید بھائی کہ اس محفل میں آنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بنتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ باقی ہندوستان کی زمین پڑی ہوئی ہے نظامت سننے کے لیے اور مجھے کرنے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف نعت خواں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔
جو راجستھان سے اٹھے لیکن اللہ کا شکر ہے ہندوستان کی محفلوں میں جانے محفل بن کے شرکت کرنے لگے، وہ نام ہے بلبل راجستھان محترم قاری جاوید قادری صاحب اللہ باسنی نوگاں۔ آئیے ملتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، جن کے بارے میں یہاں راجستھان کے 2-4 لوگ کہہ رہے تھے کہ جاوید بھائی جب پڑھتے ہیں تو پتھری اور شوگر کے مریض کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کو سکون ملتا ہے۔ آئیے میں نعرہ لگاتا ہوں، مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار غریب نواز، دیار سرکار غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاوید بھائی سے پہلی ملاقات ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پڑھو جاندار پڑھتے ہو، تم بہت شاندار پڑھتے ہو، میں اسے بار بار سنتا ہوں، تم جسے ایک بار پڑھتے ہو۔